بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو صحابی ہم ڈسکس کریں وہ سیدہ فریہ بنت مالک، نام فریہ، والد کا نام مالک بن سنان انصاری خزرجی، محدث صحابی اور مفتی مدینہ، سعد بن مالک یعنی ابو سعید خضری ان کے بھائی تھے۔ اور مدینہ منورہ میں جب اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں اور اب مدینہ کے قریب پہنچنے ہی والے ہیں، یہ اعلان سنتے ہی لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر معزز مہمان کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکل آئے۔ مالک بن سنان، ان کی بیٹی فریہ اور سارا خاندان استقبال کرنے والوں میں پیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب خالد بن زید انصاری کے گھر مہمان ٹھہرے، پھر آپ نے مسجد نبوی اور اس کے سب 7 ملحقہ ازواج مطہرات کی رہائش کے لیے حجروں کی تعمیر کا حکم دیا۔ سیدہ فریہ کی شادی سہل بن رافع کے ساتھ ہوئی۔ یہ قبیلہ خزرج کا چشم و چراغ تھا، لیکن یہ زیادہ عرصہ ان کی زندگی بسر ان کے ساتھ نہ کر سکا، اور ہوا یہ کہ اس کے غلام فرار ہو گئے اور یہ ان کی تلاش میں ان کے پیچھے گیا اور انہوں نے دھوکے سے اس کو قتل کر دیا۔ جب سیدہ فریہ کو اپنے خاوند کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو بہت زیادہ افسردہ ہوئی۔ سیدہ فریہ نے سوچا کہ وہ بقیہ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جائیں، لیکن اس تقویٰ شعار مومن خاتون نے اپنے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کو ترجیح دی، اور یہ معاملہ کا صحیح طریقہ تھا کہ وہاں جا کے کریں۔ اور امام مالک نے سیدہ زینب بنت کعب بن اجزا سے روایت کیا کہ ابو سعید خضری کی ہمشیرہ فریہ بنت مالک بن سنان نے اسے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ اپنے خاندان بنو خضرہ میں واپس جانا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کا خاوند اپنے غلاموں کی تلاش میں گیا تھا اور وہ بھاگ گئے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے خاندان بنو خضرہ کے پاس جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے خاوند نے پیچھے کچھ بھی گھر نہیں چھوڑا جس کا وہ مالک ہو، اور وہ نہ ہی خرچ کرنے کے لیے مال اس نے چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جا سکتی ہو۔ کہتی ہیں کہ میں واپس گئی، میں اپنے ابھی حجرے میں ہی تھی کہ مجھے آواز دے کر بلایا گیا اور فرمایا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے بھی اپنی کہانی دہرائی اور اپنے خاوند کے بارے میں بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ میں نے 4 ماہ 10 دن کی عدت گزاری۔ فرماتی ہیں کہ پھر عثمان بن عفان کا دور خلافت آیا تو انہوں نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تو میں نے ہی بتایا، انہوں نے اس کی روشنی میں فیصلہ صادر کر دیا۔ ایک مومن مسلمان بیعت کرنے والی خاتون سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہر صورت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ سیدہ فریہ نے 4 ماہ 10 دن عدت گزاری اور پھر انصار کے قبیلے بنو ظفر کے ایک شخص کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ جو بھی عدت کے بارے میں ان سے پوچھتا تو وہ اب اسے اپنا یہ واقعہ بیان کر دیتی تھیں۔ اور سیدنا مالک بن سنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے احد کے مقام پر، تو ان کے یہ شوہر بھی جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو ان کو بہت زیادہ اس چیز کا غم پہنچا۔ اور سیدہ فریہ کو ایک انصاری دیگر جلیل القدر صحابیات کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں حصہ لینے کا اعزاز بھی حاصل ہے، یعنی جو جنگ بدر اور صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے وہ جنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ فریہ کو اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کو قیامت کے دن خاتم المرسلین کے ساتھ اٹھائے، آمین ثم آمین۔